بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جسمین اور آپ مجھے سن رہے ہیں نیوز اے کیو گلوبل پر۔ آئیے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ پی کے نوشہرہ ضمنی الیکشن میں ناکامی پر وزیراعظم عمران خان آج پشاور کا دورہ کریں گے۔ نجی ٹی وی 92 نیوز کے مطابق وزیراعظم عمران خان پارٹی اموار پر مشاورت کریں گے۔ پی کے 63 نوشہرہ میں ناکامی کی وجوہات سے وزیراعظم کو آگاہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم صوبائی کابینہ اور ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان وزیر اعلیٰ محمود خان اور گورنر شاہ فرمان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کو صوبائی حکومت کے اموار پر بریفنگ دی جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ اسمبلی پیسے کمیشن اور اپنے آپ کو بیچنے والوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جس کے لیے عوام کو تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صوبائی گارڈ میں گیس منصوبے کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام پریشان ہیں، لیکن یہ حال 70 سال سے حکومت میں رہنے والوں کی وجہ سے ہے۔ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو پی آئی اے اور اسٹیل مل سمیت تمام ادارے خسارے میں تھے، تنخواہ دینے کے پیسے حکومت کے پاس نہیں تھے۔ پھر چین، دبئی اور دیگر دوست ملکوں کی امداد سے ملک کی معیشت سنبھلی۔ ملک اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جس کے لیے تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نجی ٹی وی جیو نیوز کے دفتر پر شہر قائد میں حملہ کیا گیا ہے۔ آئی چندری گڑھ روڈ پر جیو نیوز کے مرکزی دفتر پر مشتعل افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، جس میں مشتاق سرکری بھی شامل ہے۔ مشتاق سرکی ماضی میں کئی مقدمات میں گرفتار رہ چکا ہے۔ جیو نیوز کے مطابق مشتعل افراد نے مرکزی دفتر کا واک تھرو گیٹ اور داخلی دروازہ توڑ دیا۔ مظاہرین نے اندر گھس کر بھی توڑ پھوڑ کی۔ مظاہرین کی بڑی تعداد نے عملے کو بھی زد و کوب کیا۔ جس وقت جیو نیوز پر حملہ ہوا اس وقت دفتر کے باہر پولیس بھی موجود تھی، لیکن اہلکار خاموش تماشائی بنے رہے۔ مظاہرین نے 1 گھنٹے سے زائد وقت سے جیو نیوز کے باہر دھرنا دے رکھا ہے۔ حملے کے بعد جیو نیوز کے دفاتر کے سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ جیو نیوز کے پروگرام خبرناک میں اینکر ارشاد بھٹی نے ان کی دل آزاری کی ہے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے مظاہرین سے اپیل کی ہے کہ وہ وہاں سے چلے جائیں اور اگر انہوں نے احتجاج کرنا بھی ہے تو پریس کلب کے باہر جا کر کریں۔ پی ایس ایل کے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے لوئس گیرگری کی شاندار بیٹنگ کی بدولت ملتان سلطانز کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے آل راؤنڈر لوئس گیرگری نے بہترین بلے بازی سے اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔ وہ 31 گیندوں پر 6 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 39 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اسلام آباد کی جانب سے ایلیکس ہیلز 28، فہیم اشرف 22، فل سالٹ 13، حسین طلعت 10، آصف علی 9، شاداب خان 5 اور افتخار احمد 1 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ملتان سلطانز کی جانب سے شاہد افریدی اور بریتھ نے 2-2 جبکہ خوشدل شاہ اور محمود عمر نے 1-1 وکٹ حاصل کی ہے، جبکہ ایک کھلاڑی کو شاہد افریدی نے رن آؤٹ کیا۔ اس سے قبل ملتان سلطان نے مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 150 رنز بنائے۔ ملتان سلطان کی جانب سے محمد رضوان نے 71 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ محمد رضوان نے اپنی اننگز میں 8 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔ انہوں نے اپنی نصف سنچری 31 گیندوں پر مکمل کی۔ بریتھ 22 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ دیگر کھلاڑیوں میں شاہد افریدی 0، کرسلین 1، صہیب مقصود 2، سہیل تنویر 4، خوشدل شاہ 7، جیمز وین 16، رائلی روسو 25 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے محمد وسیم نے 3، لوئس گیرگری نے 2 جبکہ شاداب خان، حسن علی اور فہیم اشرف نے 1-1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ واضح رہے کہ اسلام آباد کی ٹیم نے ٹاس جیت کر ملتان کی ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی۔
دونوں ٹیموں کا پاکستان سپر لیگ PSL 6 میں پہلا میچ ہے۔ آپ سے ملیں گے اگلے بلیٹن میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ شکریہ۔ نیوز AQ گلوبل۔